الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں سے ہم جس باب کے مطالعے کا ہم نے آغاز کیا تھا اس کا عنوان ہے باب الورع و ترک الشبہات. ورع کا بیان اور شبہات کو ترک کرنا. تو ابتدا میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی ورع کے حوالے سے، اور اس میں بنیادی جو مفہوم ہے وہ احتیاط کا ہے، وہ بچنے کا ہے. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی جو صفت ہے جو قرآن مجید بار بار ہمارے سامنے رکھتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، وہ تقویٰ ہے. دنیا اور آخرت کے سارے فضائل، ساری برکتیں، ساری سعادتیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقویٰ پر منحصر ہے. تو تقویٰ میں نے عرض کیا تھا کہ تقویٰ دل کی کیفیت کو کہتے ہیں، دل کے حال کو کہتے ہیں، لیکن اس تقویٰ کا اظہار انسان کے اعضاء و جوارح سے بھی ہوتا ہے، اس کے کنڈکٹ سے ہوتا ہے، اس کے رویے سے ہوتا ہے. تو جو رویہ پیدا ہوتا ہے تقویٰ سے اس کو ورع کہتے ہیں. تو پہلے امام صاحب اپنے جو ان کا انداز ہے قرآن مجید کی 2 آیتیں لے کر آئے ہیں، اس کے بعد پھر احادیث لے کر آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 15 ہے. پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. اے لوگو، تم اس بات کو بہت ہلکا سمجھ رہے تھے. ہم اپنے محاورے میں کہیں کہ بہت لائٹ لے رہے تھے، حالانکہ یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے، اور بڑی قبیح کے معنوں میں، بہت قبیح ہے. یہ اصل میں کانٹیکسٹ کیا ہے؟ یہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب کچھ منافقین نے تہمت لگائی اور پھر کچھ صادق الایمان لوگ بھی اس پروپیگنڈے کے جو ہے وہ اس کی زد میں آ گئے اور وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے، اس کو قرآن مجید نے موضوع بنایا اور بہت تفصیل سے اس پر کلام فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تم اس بات کو بہت ہلکا سمجھ رہے تھے کہ دیکھیں ایک بات ہے پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، ریومر جس کو ہم بولتے ہیں، ایک سکینڈل سا ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم نے بھی اس میں کوئی بات کہہ دی، اپنا کوئی تاثر بیان کر دیا، اپنی کوئی جو ہے رائے دے دی. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ تم اس مسئلے کو بہت ہلکا لے رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، تو تم شدید عذاب کی لپیٹ میں آ گئے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے کہ خبردار جو آئندہ کسی اس طرح کے معاملے میں تم ملوث ہوئے. تو یہ ویسے بھی یعنی اس کو آپ اس کانٹیکسٹ سے ہٹا بھی دیں تو ہم جس دور میں رہتے ہیں یہ دور جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے. اور پہلے پرنٹ میڈیا تھا، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آ گیا. پرنٹ میڈیا میں کنٹرول زیادہ تھے، الیکٹرانک میڈیا میں چونکہ انسان جب کوئی چیز لکھتا ہے تو بعد میں سوچتا ہے، غور کرتا ہے، لکھنے کے بعد اس پہ نظر ثانی کرتا ہے. لیکن جب انسان بول رہا ہوتا ہے تو عام طور پہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ بھئی مارتے کا ہاتھ تو پکڑ سکتے ہیں، بولنے والے کی زبان تو نہیں تھام سکتے. تو بہت فضول گفتگو اور جو ہے بلا وجہ کی گفتگو بہت زیادہ ہونے لگ گئی جب سے ہمارے یہاں بوم آیا جو ہے الیکٹرانک میڈیا کا 2001 ویک کے بعد. لیکن پھر بھی وہاں پہ کچھ کنٹرول تھا، کچھ وہاں پر آپ سمجھ لیں سینسر تھا.
لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا کا فتنہ جو ہے سامنے آیا ہے، یہاں تو گویا ہر حد ہی پار کر دی گئی، اور لگتا ہے کہ اب کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا نہ سینسر ہے نہ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی رکاوٹ ہے، اور ہر طرح کی فضول گفتگو، ہر طرح کی، خاص طور پر چونکہ یہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں جنسی معاملے کا تذکرہ ہے، اس کے حوالے سے چیزوں کو، خبروں کو، باتوں کو جس طریقے سے ہمارے ہاں لوگ پھیلاتے ہیں، اور بہت سے مذہبی لوگ بھی اپنے تئیں ایک مذہبی جوش و جذبے کے تحت اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہی خطرناک کام ہے اور اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا کام ہے۔ یہاں کہا کہ تم اس معاملے کو سمجھ رہے تھے، ہم باتیں ہی تو کر رہے ہیں، ہم ڈسکس ہی تو کر رہے ہیں ایک مسئلے کو، ہم کوئی کمنٹس تو دے رہے ہیں، تو کہا کہ تم ان چیزوں کو بہت ہلکا لے رہے ہو، اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، بہت قبیح بات ہے، بہت شنیع عمل ہے یہ۔ تو یہاں کتاب الورع میں امام نووی علیہ رحمہ اس کو لے کر آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو، ڈرو، بچو، احتیاط کرو۔ تو یہاں فرمایا کہ تم اس کو بہت ہلکا سمجھ رہے تھے، اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگلی آیت سورہ فجر کی، یہ بھی بہت اہم آیت ہے۔ فرمایا کہ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات لگائے ہوئے ہے، آپ کا رب گویا مورچے میں بیٹھا ہے، بلا تشبیہ ہم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اختیار دیا ہے، فری ول دی ہے، اور جب انسان سرکشی کر رہا ہوتا ہے اور انحراف کر رہا ہوتا ہے، اس وقت فوری طور پر کوئی اس پر اثر وارد نہیں ہوتا، جو چیز انسان کو غلط فہمی کا شکار کر دیتی ہے، جو خود قرآن مجید نے فرمایا نا کہ کلا ان الانسان لیطغی، کوئی بات نہیں، ہرگز نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، اس کے نفس میں سرکشی کا، فجور کا بیج ہم نے رکھا ہے، اور ہر انسان پوٹینشلی تو اپنی خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، اس طریقے سے کہ فرعون کی طرح یہ کہنا کہ انا ربکم الاعلی، وہ تو چونکہ بہت طاقتور آدمی تھا نا تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا، ورنہ بہرحال ہر نفس میں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے مد مقابل آ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسی کو بنا لیا، اپنی شہوتوں کو، اپنی جبلتوں کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا، خدا بنا لیا۔ تو جب انسان یہ سب کر رہا ہوتا ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، وجہ کیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں مستغنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھ پر فوری طور پر کوئی پکڑ تو آئی نہیں ہے۔ لیکن انسان کو سٹریم لائن کرنے والی چیز، انسان کو سیدھی راہ پہ رکھنے والی چیز کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، بے شک تمہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر اسی پہلو کو نمایاں کیا گیا کہ بھئی جو ہے آپ سمجھ لیں عاد ہے، سمود ہے، انہوں نے بہت بڑی بڑی سرکشیاں کیں، بہت بغاوتیں کیں، لیکن ہر دور کے جو سرکش ہوتے ہیں، ہر دور کے جو نماردہ اور فرائنہ ہوتے ہیں، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے، وہ اس ظام کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے بس میں نہیں، ہم کسی کی گرفت میں نہیں، اور چونکہ پکڑ تو آ نہیں رہی، تو فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، جب چاہے گا پکڑ لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتے ہیں ظالم کی، حتیٰ اذا اخذہ لم یفلتہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کو پکڑتے ہیں تو وہ اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور اسی طریقے سے آپ کا رب پکڑتا ہے بستی کو، یعنی بستی والوں کو، جب وہ ظلم کرتے ہیں،
اور بے شک اس کی گرفت جو ہے وہ بہت دردناک بھی ہے اور بہت شدید بھی. تو یہاں پر بھی ورع کے باب میں اور شبہات کو ترک کرنے کے باب میں امام نووی علیہ رحمہ اس آیت کو لے کر آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ڈرتے رہو، متنبہ رہو. اگر فوری طور پر تم پر کوئی تکلیف نہیں آ رہی، کوئی آزمائش نہیں آ رہی، اور تم حرام کھانے کے باوجود اور لوگوں پہ ظلم زیادتی کرنے کے باوجود جو ہے دندناتے پھر رہے ہو، تو ڈرو اس سے، بچو اس رویے سے. اس کے بعد مشہور حدیث ہے جو امام صاحب لے کر آئے ہیں یہاں پر، اور یہ وہ حدیث ہے جو امام صاحب نے 40-42 احادیث کا جو انتخاب بنایا تھا 40 نووی کے نام سے. یہ اس کتاب کی بھی ابتدائی احادیث میں سے ہے، بہت جامع جو ہے وہ حدیث. اور ہمارے بہت سے اسلاف میں سے جب لوگوں نے کہا نا کہ یار دین کا خلاصہ 3 روایتیں ہیں، 4 روایتیں ہیں، تو اس میں یہ روایت بھی انہوں نے نقل کی کہ یہ اتنی اہم روایت ہے، اتنی جو ہے اہم بات ہے جو یہاں بیان ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال بین وان الحرام بین. حلال بین ہے، واضح ہے، ظاہر ہے، اور حرام بھی واضح ہے، ظاہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو، زیادہ تر چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں رکھا ہے. کیا چیزیں جائز ہیں ان کی اکثریت بالکل معلوم و معروف ہے، اور کون سی چیزیں حرام ہیں وہ بھی بالکل متعین ہے، معلوم ہے، ظاہر ہے. اور فرمایا کہ وہ بینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. ان دو کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن میں کچھ سسپیشن پایا جاتا ہے، کوئی ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے، کچھ ابہام پایا جاتا ہے. لوگوں کی اکثریت ان کو نہیں جانتی. یعنی وہ لوگ کہ جو دین کے عالم ہیں، اور دین کا عالم کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑھ کر جو ٹیکسٹ کا عالم ہو. اور ٹیکسٹ کیا ہے؟ قرآن و سنت. اور اس کے بعد پھر تفصیلات ہیں، اس سے استنباط کیسے کرنا ہے، اس سے فروعات کیسے نکالنی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کہا کہ جو علماء ہوتے ہیں، جو دین کے عالم ہوتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں، وہ تو بہت باریک بینی سے چیزوں کو جانتے ہیں، تفصیلات جانتے ہیں. لیکن لوگوں کی اکثریت جو درمیان کی چیزیں ہوتی ہیں، جو گرے ایریاز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہوتا. تو کہا فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ. تو جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا، محفوظ رکھا، استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے براءت حاصل کر لی، اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. کس چیز کو بچا لیا؟ دین کو بھی اور اپنی آبرو کو بھی، اپنی ناموس کو بھی، اپنی عزت کو بھی. ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہات میں ملوث ہونے، اس میں جا پڑنے کی عادت رکھتا ہے، وہ پھر حرام میں بھی جا پڑتا ہے. اب یہ بہت اہم بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ایک بات تو یہ واضح فرما دی کہ دیکھو درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہ پوری طرح تم پہ واضح ہیں کہ حلال ہیں، نہ پوری طرح ظاہر ہیں کہ حرام ہیں، وہ مشتبہ ہیں. تو اس میں بہتر رویہ کیا ہے؟ یہی ہے ورع، یہی ہے شبہات کو ترک کر دینا. تو کہا کہ جو آدمی شبہات سے بھی بچتا ہے، یعنی صریح حرام سے تو بچنا ہی ہے نا، وہ بات تو طے ہے. کوئی مسلمان ہو، اللہ کا بندہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور کھلے حرام میں جو ہے وہ بے تکلف اگر ملوث ہو رہا ہے، پھر تو اس کے بندے ہونے میں شبہ ہے نا. لیکن کہا کہ جو درمیان کا ایریا ہے، جو آدمی اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے. اس کے لیے گویا آپ کہہ لیں کہ اس کو ایمنیسٹی مل جاتی ہے، بری کروا لیتا ہے اپنے دین کو بھی اور اپنی عزت کو بھی. دین کا معاملہ تو واضح ہے. یعنی جو آدمی ایک سیف ڈسٹنس پہ رہتا ہے حرام سے، صریح حرام سے، وہ آدمی گویا بچ جاتا ہے. یعنی حرام سے تو پھر بچ ہی جاتا ہے نا اگر وہ شبہات سے بھی بچتا ہے. لیکن یہ جو فرمایا ہے کہ وہ اپنی آبرو کو بھی بچا لیتا ہے، یہ بات بھی اہم ہے. ہمارے معاشرے میں، سماج میں بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جو اسی نوعیت کے ہیں. خاص طور پہ فائنینشیل بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے فائنینشیل انسٹرومنٹس ایسے ہیں
کہ جن کے بارے میں اختلاف ہے، اور علماء کی ایک بڑی تعداد کہتی ہے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مشکوک معاملہ ہے، بہت مشتبہ ہے، شاید مکروہ ہے، شاید حرام کی طرف بھی ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں اس میں گنجائش ہے، کچھ نہ کچھ آپ کر سکتے ہیں اور گزارا آپ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں، اگر کوئی آدمی اس کو پتہ ہے کہ یار اس کے پیچھے ایک فتویٰ موجود ہے اور فلاں فلاں مستند علماء ہیں، مفتی ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے، تو میں تو اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں، اس طرح کی فائنینسنگ میں کر رہا ہوں، یا ہمارے یہاں فنون لطیفہ ہے، فنون لطیفہ کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں کچھ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس تو فتویٰ ہے اور فلاں صاحب کی رائے یہ ہے۔ تو کہا کہ اگر کوئی شخص اس چیز میں جو مشتبہ ہے، جو مشکوک ہے، اگر وہ ملوث ہے، تو جو صالحین ہیں، جو عام لوگ ہیں دیکھنے والے، وہ اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کی ججمنٹ یہ ہے کہ یہ رویہ تو ٹھیک نہیں ہے، یا یہ جو آپ سمجھ لیں ٹرانزیکشن یا یہ فائنینشیل انسٹرومنٹ یا یہ فلاں آلہ استعمال کرنا، اس میں تو بہت سے مسائل ہیں۔ تو اب وہ اس کو دیکھیں گے کہ یار یہ آدمی کو دیندار آدمی نہیں ہے، یہ آدمی کو اللہ سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہے۔ تو یہ ہے پہلو کہ جو آدمی شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، پھر اس پر کوئی انگلی نہیں رکھ پاتا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر پاتا، وہ اپنی عزت، آبرو اور ناموس کو بھی بچا لیتا ہے۔ تو یہاں اس بات کو بھی اللہ کے نبی نے جو ہے وہ نمایاں کیا کہ جو آدمی شبہات سے بچتا ہے وہ آدمی اپنے دین کو تو بچا ہی لیتا ہے، لیکن اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنا جو ایک امیج جس کو ہم بولتے ہیں نا، اپنے امیج کو بھی وہ محفوظ کر لیتا ہے۔ اور جو آدمی عادت ڈال لیتا ہے شبہات میں پڑنے کی، وہ آدمی پھر کچھ ہی دیر میں یا الٹیمیٹلی حرام میں بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ ہم جس دور میں رہتے ہیں جو دور فتن ہے، اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ دو بہت بڑی اقدار ہیں جو ہماری پوری زندگی پر محیط ہیں، اور وہ بہت ہی بنیادی ہیں، بہت ہی پیوٹل ہیں۔ ان اقدار پر جینا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ وہ دو قدریں کون سی ہیں؟ ایک قدر ہے عقل حلال، اور دوسری بڑی قدر ہے حیا۔ یعنی ناممکن بن چکا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے رزق کو، اپنے لقمے کو حلال رکھ سکیں۔ یہ وہم ہے لوگوں کو۔ یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پیشے وغیرہ متعین کیے ہوئے ہیں انگلی اٹھانے کے لیے، یہ صاحب فلاں کام کرتے ہیں، یہ صاحب بینک میں ہیں، یہ صاحب انشورنس کمپنی میں ہے، فلاں فلاں فلاں، ہم تو ان کے گھر سے جو ہے وہ بوتل بھی نہیں پیتے اور روٹی بھی نہیں کھاتے۔ تو آپ کس خیال میں ہیں؟ پورے سسٹم میں سود اور جوا اس طرح انگرینڈ ہے کہ چاہے وہ سرکاری ملازم تو واضح طور پر اس کی کس پول سے اس کی تنخواہ آتی ہے، کس طرح کی فائنینسنگ نیشنلی اور انٹرنیشنل لیول پر ہو رہی ہے، اور باقی جو لوگ بھی پرائیویٹ جابز کر رہے ہیں بڑی بڑی، ان کی کیا صورتحال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل حلال تو اب ایک خواب بنتا جا رہا ہے، اور یہاں تو ہم سے کہا جا رہا ہے نا کہ ہم شبہات سے بچیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ صریح حرام سے بچنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو حیا کا ہے۔ ہم ایک امیج کلچر میں رہتے ہیں، ہر طرف ہمارے تصاویر ہی تصاویر ہیں، امیجز ہی امیجز۔ اور وہ آدمی، جو آدمی پھر وہی بات کہ میڈیا میں بہت انڈلج کرتا ہے یا اسکرین سے اس کا تعلق بہت زیادہ ہے، وہ اس وہم میں بھی نہیں رہ سکتا کہ وہ اپنے دل کو پاک رکھ سکے یا اپنی حیا کی حفاظت کر سکے۔ تو بہرحال یہ وہ مصیبت ہے جس میں ہم سب ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص آزمائش میں رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے بندوں سے معاملہ کریں گے۔ ایک صحیح حدیث ہے، مطلب اس کے بارے میں اس کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن بعد الدرایتاً وہ روایت ٹھیک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور وہ ہے جو آئیڈیل دور ہوتا ہے، پیغمبر موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اور ایک سماج بھی قائم ہے، اور مملکت بھی جو ہے وہ اہل حق کے پاس ہے۔ کہا کہ اگر تم 1/10 بھی چھوڑ دو گے دین کا تو پکڑے جاؤ گے، اور ایک ایسا دور بھی آ سکتا ہے کہ اگر تم 1/10 پر عامل ہو جاؤ تو شاید بچ جاؤ۔ تو
تو بہرحال صورتحال اسی طرح کی ہے۔ یہاں تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیتا ہے وہ آدمی حرام سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ ٹینڈنسی جو ہم سب میں پیدا ہو گئی ہے کہ مولوی صاحب یہ بتائیے حرام تو نہیں ہے نا، وہ کہیں مفتی صاحب بھائی یہ مناسب نہیں ہے، میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے، کچھ مکروہ ہے، نہ کریں تو بہتر، بھائی یہ چھوڑیں اس بات کو، حرام نہیں ہے نا، بس ٹھیک ہے ہم کریں گے۔ تو یہ جو ایک منیملزم ہے، یا یہ کہ بھائی بس آپ یہ بتا دیں کہ جی لازماً کیا کرنا ہے، بس یہ نہ بتائیں کہ یہ سنت ہے، یہ نہ بتائیں کہ یہ مستحب ہے، یہ نہ بتائیں کہ یہ مندوب ہے، یہ نہ بتائیں کہ یہ فضیلت ہے، بس یہ بتا دیں کہ فرض ہے، فرض نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ آدمی پکی بات ہے کہ تھوڑے ہی دن بعد فرض بھی چھوڑ دے گا اور تھوڑے ہی دن بعد اس حرام میں بھی ملوث ہو جائے گا۔ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بہت عجیب و غریب ہے، اور یہ ایک منیملسٹ اسلام ہے، اور ہمارے دور میں ایسے دانشور اور ایسے مفکر بھی پیدا ہو گئے ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں جو کلونیل دور سے سید احمد خان سے جو پروجیکٹ شروع ہوا وہ آج تک چل رہا ہے کہ دین کا ایک منیمم سا ایڈیشن بنا کے دے دیا جائے، بس کہ بھائی آپ اتنا کر لیں جی بس کافی ہے، اس سے آگے جو ہے یہ مولویوں نے ردے چڑھا رکھے ہوئے ہیں، باقی یہ دین وین کوئی نہیں ہے۔ تو ان میں سے اکثر لوگ بالکل دیندار نہیں ہوتے، اور وہ کچھ عرصے میں نماز بھی چھوڑ دیں گے اور صریح حرام میں بھی ملوث ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ حرام سے بچو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ حرام سے ایک سیف ڈسٹنس پہ رہو، یعنی شبہات سے بچو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک مثال آپ نے ارشاد فرمائی، وہ انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔